السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسین۔ آج ہم بات کریں گے کاہلی کے اوپر۔ کاہلی، سستی، یہ ایک مصیبت ہے۔ سستی ایک عذاب ہے۔ جن قوموں نے سستیاں کی، کاہل ہوئے لوگ، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور جن قوموں نے سستی کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اور آگے بڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، وہ قومیں کامیاب ہو گئیں۔ سستی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ ہم ایشیا میں ہم لوگ جو ہیں، خاص کر کے میرا مقصد کہنے کا پاکستانی قوم، ہم لوگ بہت زیادہ سست ہیں دوسری قوموں کے بنسبت۔ خاص کر کے یورپ کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ سست ہیں، ہم لوگ بہت کاہل ہیں۔ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں پہلی ترجیح ہم اپنے آپ کو نیند کو دیتے ہیں، آرام کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ کافی فیملیز ایسی بھی ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں، ویڈیوز، گیمز، موبائل یہ یوز کریں گے اور وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور دن بھر سوتے رہیں گے۔ دن میں اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، اکثر زیادہ 99% جو انٹرنیٹ کا فضول استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ صبح کو آپ کو میسیجز آئیں گے، صبح بخیر، جمعہ بخیر۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی آپ اچھی سی چیز بتائیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سائنس نے آج کیا ترقی کی، آپ کے فائدے کے لیے کون سی چیزیں ہیں، اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ ہم ویڈیوز لے کے بھیج دیتے ہیں آگے، اور اس کو نہ خود عمل کرتے نہ کوئی اور کرتا ہے۔ باقی ہم لوگوں کی کوئی ریسرچ ورک ہم لوگ کہیں کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ سست ہیں، کاہل ہیں۔ جاپان کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے یوکوہاما۔ دنیا میں اس وقت یوکوہاما کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں سب سے زیادہ لمبی دراز عمر کے لوگ ہیں۔ 100 سال سے زیادہ کے لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں۔ وہ دیہاتی علاقہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اوپر سائنٹسٹ کافی ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے، کچھ لوگ وہاں پہ گئے، ان لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کیے، تو ان لوگوں کی صحت کا جو راز ہے، صبح کو ارلی مارننگ وہ اٹھتے ہیں، ننگے پاؤں اپنی زمینوں پہ گھومتے ہیں۔ اب ننگے پاؤں جو اب ہم گھومیں گے گراس کے اوپر، تو یہ جو پیر ہے ہمارے، اس کا میسیج ہمارے ذہن کو ملتا ہے، جس میں ہمارے نیورونز کے کام میں تیزی آ جاتی ہے، ہمارا ذہن بہترین کام کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، صبح کو گھومیں گے اپنی کھیتوں میں، باہر۔ اس کے بعد دن بھر جو فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کیلکولیٹڈ فوڈ ہوتی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دن بھر ہم 7 کلر کا استعمال کر لیں فوڈ کا، جیسے بینگن کا الگ کلر ہے، اور ٹماٹر کا الگ کلر ہے، آلو کا الگ کلر ہے، اس طرح۔ اس کے بعد وہ شام کو کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ 6 بجے تک کھانا کھا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا وانا نہیں کھاتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں۔ ان کی صحت کا راز یہ ہے، اور پرسکون رہتے ہیں وہ لوگ۔ ہم لوگوں میں کیا بیماری ہے؟ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، دیر تک جاگیں گے، پھر سوتے رہیں گے، فضول چیزوں میں ہم انٹرپٹ کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم
اپنی کوتاہیوں کے علاوہ دوسرا سارا دن ہم دوسروں کی جو ہے کمزوری کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کی لائف میں انٹرفیئرنس کرنا تو ہم لوگوں کا بہت بڑا بہترین مشغلہ ہے. فضولیات، ہم لوگ فضولیات کے قائل ہیں، اسی لیے ہم لوگ پیچھے ہیں. مجھے آج ایک بات بتائیں، ایسی کون سی انوینشن ہے جو ہم لوگوں نے کی ہے؟ ہم لوگ چاند پہ گئے ہیں، ہماری جو سیٹلائٹ مشینیں اوپر آسمان میں کام کر رہی ہیں آربٹ پہ. ہم لوگوں نے کوئی کیمرہ وغیرہ بنایا، ہم نے کون سی انوینشن کی ہے؟ کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے؟ انڈسٹریز میں دیکھنے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں بھائی، ہر میدان میں پیچھے ہیں. ہاں ہم لوگ آگے ہیں غیبت کرنے میں، تنقید کرنے میں، برائیاں کرنے میں، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں، نیوڈ فلمیں دیکھنے میں ہم لوگ اس میں آگے ہیں. بے ایمانی کرنے میں ہم لوگ آگے ہیں، فراڈ کرنے میں ہم لوگ آگے ہیں. کون سا بندہ ہے جو آج آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ آج آپ سے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کاروبار ہم نہیں کرتے، ہم دھوکہ زیادہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کاروبار صحیح کریں گے، لیکن میجارٹی دھوکہ کرتی ہے. ہم لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اپنی زندگی سے سستی کو نکال دیں، کاہلی کو نکال دیں، محنت کریں، محنت کا جذبہ رکھیں تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے. ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں ٹاپ کرنا، اسکول میں نمبر 1 آنا، نمبر 1 آنا. لیکن اس کے سامنے، اسی بچے کے سامنے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اسی بچے کے سامنے میاں بیوی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اسی بچے کے سامنے ہم لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی بچے کے سامنے ہم سارا دن کرود کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے ذہن کے لاشعور میں وہ ساری برائیاں آئیں گی. وہ جو آپ کہتے ہیں نمبر 1 آئے، وہ بیچارہ پڑھا کے آ بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ کبھی اپنے بچے کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ترجیح نہیں دیتے ہیں. کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جس میں سکون ہو، جس میں راحت ہو، جس میں رشتے جڑے ہوئے ہوں. ہم لوگ رشتوں کو توڑنے کے ماہر ہیں، ماہر. ہم لوگ جب تک کسی کا رشتہ نہیں توڑیں، کسی کو دکھ نہیں دیں، ہم لوگوں کو سکون نہیں آتا. کیونکہ جو سست لوگ ہوتے ہیں، جو کاہل لوگ ہوتے ہیں، جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر کیسے مسلط ہو گئی؟ یورپ سے کئی لوگ آتے رہے، لیکن سمندر میں جو لٹیرے ہوتے ہیں سمندر کے، وہ ان کو لوٹتے بھی رہے، اس کے باوجود وہاں سے آتے رہے. ان دنوں بہت زیادہ سہولیات جو آج ہیں وہ سہولیات نہیں تھی. اس کے باوجود ایک ڈاکٹر یورپ سے یہاں پہ آیا، برٹش سے یہاں پہ آیا. ان دنوں مغل بادشاہ سلامت وقت کا بادشاہ بیمار تھا، تو وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے کہ میں محل میں جا سکوں. مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. لیکن یہ پتہ چلا بادشاہ سلامت بیمار ہیں، تو میں نے یہ پیغام بھجوایا کہ میں یورپ سے آیا ہوا ہوں، سیاح ہوں اور ڈاکٹر ہوں، لہٰذا اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو آپ کا بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائے گا. حکیموں کی دوائیں اثر نہیں کر رہی تھی تو ان لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. ڈاکٹر کی دوا نے اثر کیا، بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گئے. معمول کے مطابق بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس ڈاکٹر کو سونے سے تول دیں ترازو میں. ایک طرف سونا رکھیں، دوسری طرف ڈاکٹر کو کھڑا کر دیں، جو وزن ہو وہ سونا اس کو دے دیں. پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ یہ تاریخی الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا، یہ تاریخی الفاظ ہیں. وہ ڈاکٹر بکا نہیں. اس نے یہ کہا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں. یہی بات تھی، یہی وجہ تھی. اس کے بعد
ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی، ایسٹ انڈیا کمپنی والے آئے، اس کے بعد وہ اپنا ٹریڈ کرتے رہے، دور بیٹھے رہے، لوگ بناتے رہے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم یہاں پہ قابض ہو جائیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہوا کیا؟ نادر شاہ آیا، نادر شاہ نے لوٹ مچا دی، ہماری لائبریریاں جلا دی، اور جلاتا ہی گیا بے دھڑک۔ بہت بڑا نقصان پہنچایا نادر شاہ نے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے دیکھا کہ اتنا محل کھڑا ہے لیکن ان لوگوں میں کچھ ہوش بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ کتنے لوگ تھے؟ بہت کم لوگ تھے، 1200-1250 لوگ سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ وہ آئے، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے بیچارے؟ جو غریب غربا تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ جب اس ٹائم یورپ میں یونیورسٹیز بن رہی تھی، ہمارے ہاں کیا تھا؟ ہم نے تعلیم کا کوئی باقاعدہ نظام صحیح معنی میں نہیں تھا۔ تھوڑے بہت مدارس تھے، اس کے بعد کوئی تحقیقی نظام تھا ہی نہیں۔ کوئی ہم نے انوینشن والا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پتہ ہے مغل بادشاہ کیا کرتے تھے اس ٹائم؟ پوری رات مجرا چلتا تھا، شعر و شاعری چلتی تھی، صاحبان واہ واہ میں لگے ہوئے رہتے تھے، ان کے اوپر سونا لٹایا جاتا تھا، پیسے لٹائے جاتے تھے۔ جو رعایا کے لیے دینے چاہیے تھے رعایا کے بدلے وہ اپنی عیاشیوں میں گم تھے۔ صبح کے 4-4:30 بجے جب وہ سوتے تھے، اس ٹائم صبح کے 4 بجے 3:30 سے 4 بجے انگریز اٹھ جاتے تھے۔ ان کی عورتیں گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس ٹائم وہ نکل جاتی تھی صبح کی سیر کے لیے۔ یہ ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اور آج بھی آپ یورپ میں جائیں، وہ لوگ ارلی مارننگ میں اٹھتے ہیں اور ارلی سوتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں۔ بھائی میرے، اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہمارے نیورونز کیسے کام کریں گے؟ مجھے بتائیں۔ آپ انسانی سائنس کو سمجھیں۔ جب آپ نیچر کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے نیورون صحیح کام کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو کام رکھیں گے، کسی اور کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ ریسرچ ورک کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یہ غیبت کرنے سے، برائیاں کرنے سے، دوسرے لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نہ خود کچھ کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ ہم لوگ سست ہیں، قائل ہیں، ناکام ہیں۔ جب تک اس سستی کو نکال کے ہم باہر نہیں پھینکیں گے تو ہم کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ آئیں، اٹھیں، آج بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور آنے والی نسلیں آپ کو بد دعائیں دیں گی۔ ان کی بد دعاؤں سے بچیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اپنے گھروں کے لیے کچھ کریں۔ ریلیشنز کو بڑھائیں، آپس میں ایک دوسرے کی دعائیں لیں، اور جو بھی کام کریں ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور اپنے اخلاص کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے بھیجیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔